دجال کا فتنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اے سننے والو، آج ہم ایک ایسے عظیم اور خطرناک فتنے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بارہا خبردار کیا۔ یہ فتنہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہے دجال کا فتنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قیامت کے دن تک ایسا کوئی فتنہ نہیں آیا جو دجال کے فتنے سے بڑا ہو۔ صحیح مسلم۔ دجال کون ہے؟ دجال ایک انسان ہوگا، وہ کوئی جن یا شیطان نہیں ہوگا بلکہ بنی آدم میں سے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کا سب سے بڑا آزمائش بنا کر بھیجنا ہے۔ اس کی ایک آنکھ ختم ہوگی اور دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح باہر نکلی ہوگی۔ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال کے بارے میں اتنی باتیں بتا رہا ہوں کہ کوئی نبی اپنی قوم کو اتنا نہیں بتا سکا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ دجال کا خروج۔ دجال مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ احادیث میں آیا ہے کہ وہ خراسان کے علاقے سے نکلے گا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن کے پاس ہتھیار ہوں گے۔ وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک فتنہ پھیلائے گا۔ اس کے آنے سے پہلے دنیا میں قحط، بھوک اور مصیبتیں ہوں گی۔ لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ تب دجال نکلے گا اور اپنے جادو اور فریب سے لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ دجال کی طاقت اور فریب۔ دجال کے پاس غیر معمولی فتنہ انگیز طاقت ہوگی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسنے لگے گی، زمین کو کہے گا تو سبزیاں اور اناج اگنے لگیں گے۔ جس کے پاس جائے گا اگر وہ اس کی بات مان لے تو اس کی زمینیں ہری بھری کر دے گا اور مویشی موٹے تازے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی اس کی بات نہ مانے تو اس پر قحط ڈال دے گا۔ وہ مردے زندہ کرنے کا ڈرامہ کرے گا، جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ مومن اور دجال۔ ایک نوجوان ایمان والا اس کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ دجال اس کو کاٹ ڈالے گا اور اللہ کے حکم سے پھر زندہ کرے گا۔ تب بھی وہ کہے گا کہ اب میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا ہے کہ تو ہی جھوٹا دجال ہے۔ یہ نوجوان شہید ہوگا اور اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ پائے گا۔ دجال کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن جو سال کے برابر ہوگا ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اندازے سے اوقات مقرر کر کے نماز پڑھنا۔ دجال کہاں کہاں جائے گا؟ وہ پوری دنیا کا سفر کرے گا لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرشتے ان شہروں کی حفاظت کریں گے۔ مدینہ کے قریب خالی میدان میں جا کر وہ خیمہ لگائے گا۔ مدینہ 3 مرتبہ ہلے گا اور وہاں سے منافق اور کافر نکل کر اس کے ساتھ جا ملیں گے۔ دجال کا انجام۔ آخرکار دجال شام کے علاقے باب لد میں قتل کیا جائے گا۔ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم دجال کو دیکھیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے اور اس کا خون ان کے نیزے پر لگے گا۔ صحیح مسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ جب دجال دنیا بھر میں تباہی مچا رہا ہوگا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل کریں گے۔ وہ دمشق کی طرف مشرقی سفید مینار پر اتریں گے۔ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوں گے۔ ان کی آمد سے کافروں کے دل کانپ اٹھیں گے۔ مسلمان ان کے گرد جمع ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور بالآخر اسے قتل کر دیں گے۔ دجال کے فتنے سے بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس فتنے سے بچنے کے کئی طریقے سکھائے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھنا۔ نمبر 2، یہ دجال کے فتنے سے حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ مدینہ یا مکہ میں رہنے والے لوگ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ علم و ایمان کو مضبوط کرنا، کیونکہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار دھوکہ اور فریب ہوگا۔ سبق اور نصیحت۔ اے سننے والو، دجال کا فتنہ صرف اس وقت کا نہیں جب وہ نکلے گا، بلکہ آج بھی ہم چھوٹے چھوٹے دجالی فتنے دیکھ رہے ہیں۔ جھوٹ، فریب، دنیا کی محبت، ایمان کی کمزوری، حرام مال اور گناہوں کی رغبت، یہ سب دجال کے فتنے کی تیاری ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، قرآن و سنت سے جڑیں، بچوں کو دین سکھائیں اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کے بارے میں سنے تو اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اس کے پاس جائے گا اور سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، مگر اس کے شبہات میں پھنس کر کافر ہو جائے گا۔ مسند احمد۔ اختتام۔ اے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دجال کا فتنہ قیامت کی سب سے بڑی آزمائش ہے، اس لیے ایمان کو مضبوط کرو، نیکی کے راستے پر چلو، اپنے دل کو قرآن و حدیث سے روشن کرو اور ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو اس فتنہ عظیم سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔